الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. یہ تزکیہ نفس کی یہ کلاس جو سورہ رعد کی تفسیر کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، پچھلے درس میں بات آپ کے سامنے آئی ہے آیت نمبر 13 کو لے کر کے۔ آیت نمبر 13 سورہ رعد، میں یہ تفصیل اس لیے ذکر کر دیتا ہوں تاکہ مصحف آپ اپنے سامنے رکھیں تو بات آپ کو اور سمجھ میں آئے گی۔ تو آیت نمبر 13 جس میں یہ بیان تھا کہ یہ بادل جو گرجتے ہیں، بجلیاں جو چمکتی ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی یہ نشانیاں، ان نشانیوں کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت کا ذکر، یہ ساری چیزیں جو ہے اس آیت کے اندر بھی اور اس سے پہلے والی آیتیں بھی اور اس آیت میں بھی اس کا ذکر رہا، وہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ آج کا ہمارا درس خاص طریقے سے آیت نمبر 14 جو ہے لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا يستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ یہ آیت نمبر 14 آج کا درس ہمارا اسی آیت کے تعلق سے ہے۔ اب تک توحید ربوبیت کی باتیں تھیں جو ذکر کی گئی تھیں، اب توحید ربوبیت سے توحید الوہیت کی طرف آج کا درس کیا ہے؟ اب توحید ربوبیت سے توحید الوہیت کی طرف، اور یہ بات میں پہلے آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ قرآن میں توحید ربوبیت کے دلائل بڑی کثرت سے پیش کیے جاتے ہیں، اور توحید ربوبیت کا ذکر بھی بڑی کثرت سے ہے قرآن۔ کیوں ہے؟ اس کے ذریعے سے توحید الوہیت کو خاص طریقے سے پیش کیا گیا ہے، دلیل کے طور پر توحید ربوبیت کو توحید الوہیت کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یعنی جب یہ مانتے ہو کہ تنہا رب وہی ہے، خالق مالک رازق وہی ہے، ایک اللہ ہے، تو عبادت بھی تنہا اسی کی ہونی چاہیے۔ اس کو بیان کرنے کے لیے کہ تنہا عبادت کے لائق وہی ہے، اسی کو توحید الوہیت کہا جاتا ہے۔ اور جب توحید ربوبیت کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، پوری کائنات کا نظام چلانے والا وہی ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے جو پوری کائنات کا نظام چلاتا ہے، اسی کو توحید ربوبیت کہا جاتا ہے۔ تو آج کل تو توحید ربوبیت کے تعلق سے بھی لوگوں میں بڑی گمراہیاں پائی جاتی ہیں۔ اس زمانے میں جو مکے کے مشرکین تھے، مشرکین مکہ، ان کے یہاں توحید ربوبیت کو لے کر کے گمراہی نہیں تھی، وہ مانتے تھے اس بات کو کہ تنہا ہمارا خالق، یعنی ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا مالک، ہمارا رازق، ہمیں رزق دینے والا اور پوری کائنات کا یہ نظام چلانے والا تنہا اللہ تعالیٰ ہے۔ ان سے جب سوال کیا جاتا کہ یہ بتاؤ کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یہی کہتے تھے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ جب ان سے یہ پوچھا جاتا کہ تم کو کس نے پیدا کیا ہے، تو ان کی زبان سے فوراً نکلتا تھا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا۔ تو ان کے یہاں توحید ربوبیت کو لے کر کے ان کی کہیں بھی، یعنی ان کے یہاں وہ کوتاہی نہیں تھی، وہ کمیاں نہیں تھی، یا کہہ لیجئے کہ وہ گمراہیاں نہیں تھیں جو توحید الوہیت کو لے کر کے تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی توحید ربوبیت کا ذکر کر کے توحید الوہیت کو ان کے سامنے پیش کیا، توحید ربوبیت کو
توحید الوہیت کے لیے ایک دلیل کے طور پر پیش کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو یہاں پر بھی ویسے ہی ہے، سورہ رعد میں بھی ویسے ہی ہے، شروع میں توحید ربوبیت کا ذکر آ گیا، اب جو ہے جو آیت ہے آیت نمبر 14، اب یہاں سے توحید الوہیت کا ذکر ہے، یعنی توحید ربوبیت کو پیش کر کے دلیل بنایا اسے کہ یہی پھر جب وہی خالق و مالک و رازق ہے، کائنات کا نظام وہی چلا رہا ہے، یہ بادلوں کو بھیجنا، بارشوں کو نازل فرمانا، بجلیوں کا چمکنا اور بادلوں کا گرجنا، یہ سب کی سب جب اسی کی قدرت سے ہے، اسی کی طاقت سے ہے، اور اسی کا حکم جب پوری کائنات میں چلتا ہے، اسی کے حکم کے مطابق کائنات کا ذرہ ذرہ حرکت کرتا ہے، تو پھر تنہا عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ میں اکثر اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو ایک مثال دے کر کے اس بات کو سمجھاتا ہوں، یعنی توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کا مسئلہ آپ کے سامنے بھی وہ مثال پیش کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ پہلے بھی کبھی مثال میں نے یہ ذکر کی ہو، لیکن کوئی حرج نہیں ہے اگر ایک چیز کو بار بار ذکر کیا جائے تو اور اچھی طرح سے ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے۔ وہ میں اکثر مثال دے کے سمجھاتا ہوں اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، یہ توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کا مسئلہ، کہ کیسے توحید ربوبیت یہ توحید الوہیت کے لیے دلیل بنتی ہے، جس کو قرآن نے خاص طریقے سے ذکر فرمایا ہے۔ تو میں یہ بتاتا رہتا ہوں کہ اب چونکہ اکثر ہمارے بھائی اور جو ہے جو لوگ درسوں میں شریک ہوتے ہیں، دروس میں شریک ہوتے ہیں، ان میں سے اکثریت بڑے جو ہے تعداد ایسے بھائیوں کی ہوتی ہے جو کمپنیوں وغیرہ میں کام کرتے ہیں، امپلائی جو ہوتے ہیں، اور اپنے اپنے جو ہے کمپنیوں کا انہیں تجربہ بھی ہوتا ہے، زیادہ وہی ہوتے ہیں، اس میں بزنس مین بھی ہوں گے، کچھ اور دوسرے جو ہے بھی لوگ ہوں گے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، اور ہماری بہت ساری بہنیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو ہے ہاؤس میکر بھی ہوں، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک بڑی تعداد، ہم نے یہ دیکھا کہ بڑی تعداد ہمارے ان بھائیوں کی جو مختلف کمپنیوں وغیرہ میں کام کرتے ہیں، ان کا رجحان دین کی طرف ہوا، دین کی طرف ان کا میلان ہوا، ایک اچھے نوجوانوں کی ٹیم تیار ہوئی، اور یہی لوگ بڑی کثرت سے دروس وغیرہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے میں یہ مثالیں خاص طریقے سے ان کے لیے دیا کرتا تھا، جو سب کے لیے ہیں وہ مثالیں، لیکن سمجھنے کے لیے آسانی، جہاں آدمی ہوتا ہے تو اسی لحاظ سے مثال دی جاتی ہے۔ قرآن میں بھی جو مثالیں دی گئی ہیں سمجھنے کے لیے وہ اسی لحاظ سے ہیں، اور آج کی جو آیت ہے اس میں بھی مثال ہے ایک، جو اسی لحاظ سے وہ مثال بھی دی گئی ہے۔ تو میں یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ جب کمپنی میں کام کرتے ہیں تو کمپنی کا جو بھی مالک ہے، جس نے اس کمپنی کو بنایا ہے، اسے اسٹیبلش کیا، اور اصل جو اونر ہے کمپنی کا یا فیکٹری کا، جہاں بھی آدمی ہے، جہاں پر بھی کام کرتا ہے، یہاں تک کہ اداروں کو کہہ لیجئے، جو مختلف ادارے ہوتے ہیں جہاں لوگ کام کرتے ہیں، تو وہاں پر اداروں کے کچھ جو ہے مالک ہوتے ہیں، اداروں کا کوئی مالک ہوگا جس نے اس ادارے کو قائم کیا ہوگا، اس ادارے کو بنایا ہوگا۔ تو اب بات کیا ہوتی ہے کہ ادارے کا جو اصل ذمہ دار ہوتا ہے، جو سیلری دیتا ہے آپ، جو سیلری دیتا ہے، تو کیا کرتے ہیں کہ جو بھی آپ کو سیلری دے رہا ہے ادارے کے اندر، کمپنی کے اندر، آپ بات ہمیشہ اسی کی مانتے ہو، اور بات اسی کی ماننی ہوتی ہے، یہ بہت کامن سینس ہے۔ کسی بھی جگہ پر ایک چھوٹی سی مسجد لے لیجیے، مسجد کا جو متولی ہوتا ہے، جو کہ امام ہے یا مؤذن کو سیلری دے رہا ہے، تو مؤذن بات کس کی مانتا ہے، حکم کس کا چلتا ہے مسجد میں؟ اسی کا جو کس سیلری دیتا ہے مؤذن، اس کی بات مانتا ہے۔ ایسے ہی کمپنیوں میں ہوتا ہے کہ جو آپ کا اصل کمپنی کا مالک ہوگا،
آپ چاہے اسے باس کا نام دے لیں یا کوئی بھی نام دے لیں آج کی زبان میں، تو یس باس بول کر کے مشہور ہے نا کہ جو یس باس جو ہے لوگوں کی طبیعت کے لحاظ سے کیا کہتے ہیں کہ یہ تو یس باس ہیں، یعنی اردو میں ہم اس کو جی حضوری کہتے ہیں، اور آپ انگلش میں یس باس کہتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ ہمیشہ باس نے جو کہا یس 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 یس، نو کی کوئی گنجائش نہیں، باس نے کہہ دیا ہے ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے۔ کیونکہ اگر ایسا ہو گیا کہ باس تو کچھ اور کہہ رہا، جو کمپنی کا مالک ہے اس نے کچھ اور کہا، اور کسی باہر کے آدمی نے آ کر کے آپ سے یہ کہہ دیا کہ نہیں یہ کام کرو، تو آپ نے اس کا کام کرنا شروع کر دیا اور مالک کا کام چھوڑ دیا۔ مالک کے کہنے کے مطابق نہیں چل رہے ہیں، کسی اور کے کہتے ہو، تو اب مہینہ ختم ہوگا تو سیلری بھی انہی سے لے لینا، سیلری مجھ سے مت، سیلری کی مجھ سے توقع مت کر۔ ایک معمولی آدمی دنیا کا، یہ جو بھی کمپنیوں وغیرہ کے مالک ہوتے ہیں، مسجدوں مدرسوں اور جو ہے کسی بھی ادارے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، میرے بھائیوں یہ بہت چھوٹے لوگ ہیں، یہ معمولی لوگ جن کا اپنا کچھ نہیں ہوتا ہے، سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہوتا ہے۔ ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے کہ یہ خود جس کو تنخواہ دیتے ہیں، جس کو یہ سیلری دیتے ہیں، ان سے سیلری لینے والا شخص کسی اور کی بات مان کر کے اس کے حکم پر چلے اور ان کی بات کو ٹھکرا دے، اسے یہ نہیں برداشت کر سکتے، فوراً باہر کا دروازہ دکھا دیں گے کہ ٹھیک ہے، آپ کی ہماری کمپنی میں کوئی جگہ نہیں ہے، آپ کو بات ان کی ماننی ہے تو ٹھیک ہے ان کے پاس چلے جاؤ، ہمارے یہاں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، یہ کامن سینس ہے نا، لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، اس لیے کبھی بھی جو ان کا کمپنی کا مالک ہوتا ہے، اصل جو باس ہوتا ہے، اس کی بات کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ یہ مثال ہے، سمجھ جائیے اچھی طرح سے۔ یہاں تک کہ اصل جو مالک ہوتا ہے، کبھی اس نے کسی کو ٹیم لیڈر بنا دیا، کبھی کچھ بنا دیا، تو ان کو جو اس کے نیچے ہوتے ہیں ان کو ٹیم لیڈر کی بھی بات ماننی ہوتی ہے۔ لیکن اگر ٹیم لیڈر کچھ کہہ رہا ہے اور اصل جو باس تھا اس نے کچھ آ کر کے کہہ دیا، تو یہ سب لوگ بھی اصل باس کی بات مانیں گے، یہ ٹیم لیڈر کی بات کو پھر وہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی بھی اصل جو ہے مالک کی بات کو ٹھکرا کر کے جو نیچے کے لوگ ہیں ان کی بات نہیں لیتے، بلکہ اگر کہیں ایسا ہو جاتا ہے کہ دونوں کی حکم الگ الگ ہے، اصل مالک کا کچھ اور ہے، نیچے والے کا کچھ اور ہے، اور دونوں میں سے کسی ایک ہی پر عمل ہو سکتا ہے، تو نیچے والے کو چھوڑ کر کے کہاں جاتے ہیں؟ سیدھا اوپر والے کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی تو ہوتا ہے نا، کیونکہ اگر اس کو نظر انداز کر دیا تو وہ تو باہر کا راستہ دکھا دے گا نا، وہ اصل مالک ہے نا۔ یہ جو اس کے نیچے متعین کیے گئے لوگ ہیں کہ ان کی بات جو ہے، جو ان کے مطابق چلنا ہے، ٹیم ورک ہونا ہے، تو ٹیم کا یہ لیڈر ہے، جیسا کہے گا آپ کو کرنا ہے، لیکن یہ اصل جو باس ہے اس کے حکم کے مطابق ہونا ضروری ہے، اس کے خلاف ہوا تو آپ اس کی بات نہیں مان سکتے۔ تو یہی معاملہ توحید الوہیت کا بھی ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اصل عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت کیا ہے اصل؟ عربی زبان میں العبادت، عربی کا یہ لفظ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ التذلل والخضوع۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو دوسرے کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا ہوتا ہے، یعنی دوسرے کے حکم کو فالو کرنا ہوتا ہے، اس کے آگے جھک جانا ہوتا ہے، جو بھی حکم آئے گا تنہا اس کے حکم کو آپ کو ماننا ہوگا۔ یہ ہوتا ہے اصل عبادت کا معنی عربی میں، یہی ہے۔ طریق معبد عربی میں کہتے ہیں، طریق مذلل،
جس جو ہے راستے کو لوگ چلتے گئے راستے پر، اور راستہ بالکل جو ہے برابر ہو گیا ان کے چلنے کی وجہ سے، تو اس کو عربی میں طریق المعبد کہا جاتا ہے۔ تو یہ عبادت کا اصل معنی ہوتا ہے عربک لینگویج، اور اسی لیے یہ کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم چلے گا، یہ توحید الوہیت۔ یعنی مطلب کیا ہوا، دوسرے الفاظ میں تھوڑا اور جو ہے کلیئر کروں آپ کے سامنے، کہ ہم دنیا میں ہیں، ہم کیا ہیں، عبد ہیں، اور ہمارا رب اللہ ہمارا معبود ہے، یعنی ہم کو اس کے حکم کے مطابق چلنا، اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بسر کرنا، اسی کے مطابق چلنا، یہاں کسی اور کا حکم نہیں، اللہ کا حکم چلے گا۔ اسی چیز کو قرآن میں ذکر کیا گیا، اسی چیز کو حدیثوں میں بیان کیا گیا، اور اسی سے یہ چیز جڑی ہوئی ہے جس کو بھی ہم عبادت کہتے ہیں۔ ابھی جو بھی ہے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، جو بھی جو ہے عبادات، ساری کی ساری عبادات، اسلامی عبادات جو ہم کہتے ہیں، یہ ساری عبادات کیا ہیں، یہ اللہ کے حکم کے تابع چلتی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، تو ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں نماز پڑھتے، نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اسے فالو کرنا، اس کے مطابق ہی پڑھنا ہے، اپنی مرضی سے بھی نہیں پڑھنا جتنی چاہیں پڑھ لیں گے، نہیں، اس میں ہماری اپنی مرضی نہیں چلتی ہے۔ یہی مطلب ہوتا ہے عبادت کا، کہ جو حکم ہوگا اسی حکم کے مطابق ہمیں چلنا ہے، اور یہ حکم رسولوں کے ذریعے سے پہنچتا رہا ہے، تو اس طرح سے رسول بیچ میں آتے ہیں تو ان رسولوں کی اطاعت بھی ضروری ہوتی ہے۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، قرآن میں آپ پڑھتے رہتے ہیں نا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اولو الامر کا ذکر بھی آتا ہے، لیکن میں یہاں اسے کلیئر کر رہا ہوں، یہ اطاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں نا اطاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی سامنے والے کی بات ماننا، وہ جیسا اس کی طرف سے حکم ہے، جو اس کی گائیڈ لائن ہے، اسی گائیڈ لائن کے مطابق آپ کو چلنا ہوتا ہے، یہی اس کی اطاعت ہوتی ہے، اور یہی رسول کی بھی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی گائیڈ لائن ہے وہ اس کے رسول کے ذریعے سے ہمارے پاس آتی ہے، ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے گائیڈ لائن خود وصول نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے حکم ماننے والی، جو بات میں کر رہا تھا آپ کو، کہ یہ ہوتا ہے حکم ماننا۔ اسی لیے میں بار بار یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ ایک آدمی اگر فجر کی نماز کو جاتا ہے، یہ سوچ کر کے نہیں جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، بلکہ یہ سوچ کے جاتا ہے، جیسے ابھی بہت سے لوگ، ہمارے بہت سارے بھائی اسی انداز کی باتیں کرنے لگتے ہیں کہ ہم صبح کے وقت اٹھیں گے تو صبح کی ہوا یہ بڑی جو ہے، اس میں آکسیجن ہے، اور یہ ہماری صحت کے لیے بہت مفید ہے، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں تو ایک طرح سے ہمارے جسم کی ورزش ہو جاتی ہے، یہ ایکسرسائز ہو جاتی ہے۔ کوئی آدمی اگر یہ سوچ کر کے جا رہا ہے تو پھر یہ اللہ کی اطاعت نہیں ہے، یہ عبادت نہیں۔ عبادت کا تو مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، اور صرف اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے وہ کام کرتا ہے۔ اسی لیے جب کوئی بندہ نماز کو ہی گیا لیکن اللہ کے لیے نہیں گیا، کسی کو دکھانے کے لیے گیا، جسے آپ ریاکاری کہتے ہیں اردو میں، ذرا فارسی لفظ ہے تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے، ریاکاری جس کو ہم دکھاوا کہتے ہیں، صرف دکھانے کے لیے گیا، حاضری دینے کے لیے گیا، دکھانے کے لیے گیا، تو اللہ تعالیٰ کو اس نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جو ہے میں اس کو چھوڑ دوں گا، اس کے عمل کو برباد کر دوں گا، کچھ نہیں، اس کا کوئی ثواب نہیں، کیونکہ یہاں اصل عبادت تو پائی نہیں گئی نا، اللہ کے حکم سے تو نہیں آیا ہے یہ کس لیے مسجد میں آیا؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے آیا، جیسے منافقین آتے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے تھے، اللہ کے لیے تو نہیں آتے، تو وہ عبادت نہیں کہلاتی ہے۔ عبادت اصل یہی ہے کہ اس میں اللہ کے حکم کو فالو کیا جاتا ہے۔
इसीलिए अपनी मर्जी की नमाज पढ़ करके हम ये कहें कि हमने अल्लाह की इबादत कर ली, तो ये अल्लाह की इबादत नहीं होती है, रोज़ा है। अब फास्टिंग जो है आप जिसे कह लेते हैं, सौम अरबी में कहते हैं, उपवास हिंदी में कह लेते हैं, तो ये जो है ना, व्रत रखना भी कहते हैं उसको। तो ये आप देखेंगे तो गैर मुस्लिम भी रखते हैं ये, उनके यहाँ भी होता है, कैफियत बदल सकती है, अलग अलग जो है, लेकिन लफ्ज ये उनके यहाँ भी पाया जाता है, तसव्वुर उनके यहाँ भी पाया जाता है, वो भी रोजे रखते हैं। तो क्या वो अल्लाह की इबादत करते हैं, रोजा रखते हैं? तो नहीं, क्यों नहीं करते हैं? क्यों हम कहते हैं कि ये इबादत नहीं है? क्योंकि उनका ये रोजा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नहीं है, इसीलिए वो रोजा अल्लाह की तरफ से जिस इबादत का हुक्म दिया गया है, उस इबादत की तकमील नहीं है, तामील नहीं है उस इबादत की। हज करने जाते हैं जो लोग, हज और उम्रा की बात, मैं आपको याद दिला रहा हूँ कुछ चीज़ें इसमें। तो हज का मामला ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही फरमान रहा, अगरचे कि आजकल जो लोग हज करते हैं तो वो इन सब चीज़ों की पाबंदी नहीं करते, और टाइम की भी लोग पाबंदी नहीं करते। तो असल क्या है, हज के अहकाम में से ये बात है कि अरफा के मैदान में सूरज गुरूब होने के बाद, सूरज डूब जाने के बाद अरफा से मुजदलिफा की वापसी होती है, लेकिन नमाज मगरिब की नहीं पढ़ना हो, ये है। जबकि हुक्म क्या है आम दिनों में मगरिब की नमाज के लिए, कि जैसे ही सूरज डूब जाता है, मगरिब का वक्त हो जाता है, मगरिब की नमाज पढ़नी है। लेकिन अरफा के मैदान में ऐसा नहीं है, वहां क्या होता है, हाजियों को सूरज डूबने के बाद, जबकि मगरिब का वक्त हो चुका है, वहां से निकल करके मुजदलिफा आते हैं, और मुजदलिफा में आकर के मगरिब और इशा की नमाज एक साथ पढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ असल इबादत है, याद, क्या इबादत, यानी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हमें चलना है। यहाँ अल्लाह ताला का हुक्म सूरज डूबने के बाद मगरिब की नमाज पढ़ना नहीं है, इसलिए वहां मगरिब की नमाज नहीं पढ़ते हैं। वहां मगरिब की नमाज कहाँ पढ़ते हैं, मुजदलिफा आकर के पढ़ते हैं, जब इशा का वक्त शुरू हो चुका होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही किया, और हमें उसकी पाबंदी करनी होती है। यही है असल चीज, कि हम जो भी कुछ करें दुनिया में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करें। हमारा कोई भी कदम ऐसा न उठे जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है। हमारी सारी इबादतें अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होनी चाहिए। हमारे सारे मुआमलात अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होनी चाहिए। हमारे सारे घर के अंदर भी जो है, हमारी जो बीवी के हुकूक, शौहर के हुकूक, बच्चों की तरबियत, ये सारी चीज़ें क्या हैं, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होनी चाहिए, अल्लाह के दीन के मुताबिक होनी चाहिए, अल्लाह की शरीयत के, उसी को शरीयत कहा जाता है, फिर उसी के मुताबिक होना है। तो जब ये चीज़ होती है ना, इसी को कहते हैं कि हमने तन्हा उसको माबूद माना, वो तन्हा हमारा माबूद है, वही इलाह है, वही अल्लाह है, हम सिर्फ उसकी इबादत करते हैं, और उसके अलावा किसी के हमें होगी। ये तौहीद रुबूबियत और तौहीद उलूहियत का जो रिश्ता है, इसी में एक थोड़ी सी बात और जोड़ता हूँ। एक मिसाल मैंने आपको पेश कर दी, एक दूसरी मिसाल भी पेश करता हूँ, कि आप मुख्तलिफ कंपनियों के बनाए हुए सामान आप यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, और घर में और भी इलेक्ट्रॉनिक न जाने कितने सामान हैं आप यूज़ करते हैं। तो जो भी ये कंपनियां होती हैं, फैक्ट्रियां होती हैं, जो ये मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाती हैं, वो अपना प्रोडक्ट जब लॉन्च करती हैं, पेश करती हैं लोगों के सामने, लोग उसे खरीदते हैं,
تو اس میں ساتھ میں ڈبے کے اندر ایک پیپر بھی رہتا ہے، جس کو ہم عربی میں تعلیمات کہتے ہیں یا جو ہے توجیحات کہتے ہیں، مختلف الفاظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو آپ کو اس چیز کے الیکٹرانک سامان کے استعمال کے لیے یہ گائیڈ لائن ہوتی ہے، گائیڈ لائن۔ اس کو سمجھیے گا ذرا اچھی طرح سے، تو توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کا رشتہ آپس میں آپ کو سمجھ میں آئے گا، کیوں اللہ تعالیٰ توحید ربوبیت کو توحید الوہیت کے لیے دلیل بناتا ہے۔ یہ کامن سینس ہے، سمجھ میں آپ کو چیزیں۔ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ الیکٹرانک سامان جو آپ خریدتے ہیں تو ساتھ میں اس کے لیے استعمال کے لیے گائیڈ لائن اس کے اندر پیپر کی شکل میں موجود ہوتا ہے، آپ کے لیے پوری ہدایات ہوتی ہیں کہ کتنے والٹ پاور آپ اس میں یوز کریں گے، کیسے آپ اس کو یوز کریں گے، اگر آپ نے اس سے زیادہ جو ہے پاور اس کے لیے استعمال کر دیا تو وہ چیز جل جائے گی، مشین خراب ہو جائے گی، کیا کیا کرنا ہے، تو وہ ساری جو ہے چیزیں آپ اسے فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور یہ نہیں ہوتا ہے کہ جس کمپنی نے آپ کو وہ سامان بنا کر کے دیا ہے، جس کمپنی کا وہ پروڈکٹ ہے، آپ اس کمپنی کی بات نہ مان کر کے اس کی جو ہے جو ہدایات ہیں، اس کی جو تعلیمات ہیں، یا اس کی طرف سے جو گائیڈ لائن ہے اس کو نہ فالو کر کے آپ گائیڈ لائن کہیں اور کا فالو کریں اس کے لیے، تو کیا وہ سامان صحیح چلے گا؟ ہمیشہ گائیڈ لائن کس کی فالو کرنا ہوتا ہے؟ جس نے اس پروڈکٹ کو تیار کیا، جس کو پتا ہے کہ اندر کیا کیا چیزیں اس میں کس طرح کی داخل کی گئی ہیں، بنائی کی گئی۔ تو اس پوری کائنات کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ پوری کائنات کا نظام کس کے ماتحت چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اس کا بیان ہے کہ دنیا کے ایک جو ہے ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا اللہ کے حکم کے بغیر۔ تو پورا کیا ہے؟ یہ پورا بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ان سب چیزوں کے لیے استعمال کے لیے گائیڈ لائن کس کی چلے گی؟ تعلیمات کس کی چلیں گی؟ توجیحات کس کی چلیں گی؟ گائیڈ لائن کس کو، آپ کون سی گائیڈ لائن فالو کرو گے؟ جو گائیڈ لائن اس بنانے والے کی طرف سے آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے گائیڈ لائن دیا، جس کو ہم ہدایت کہتے ہیں، ہدا کہتے ہیں، وہی ہے جو رسولوں کو جو ہے بھیجی جاتی ہے گائیڈ لائن، اور پھر وہ گائیڈ لائن جو ہے ہم تک رسولوں کے واسطے سے پہنچتی ہے، تو ہمیں اسی گائیڈ لائن کو نہ فالو کرنا ہے، اور اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ یہی توحید الوہیت ہے کہ پوری کائنات کے اندر خود ہمارے اپنے جسم کو لے کر کے کہ ہمیں کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے، کیا حلال کیا حرام، یہ حلال اور حرام کرنے کا حق بھی پورا کس کو ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی رسول ہم کو یہ باتیں بتاتا ہے، وہ گائیڈ لائن اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، رسول جو ہے اس کو ہمیں بتاتا ہے میرے بھائی۔ تو ہمیں اسے فالو کرنا ہے نہیں کرنا ہے؟ اس کو ہمیں فالو کرنا ہے، یہ کامن سینس ہے۔ تو جب آپ مانتے ہو کہ تنہا ہر چیز کا بنانے والا، پیدا کرنے والا، اور جو ہے مالک، خالق، رازق اور مدبر، پوری کائنات کا نظام چلانے والا تنہا اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر گائیڈ لائن بھی اسی کی چلنی ہے، اس پوری کائنات اسی کی گائیڈ لائن کو آپ کو فالو کرنا ہے، کیونکہ بنایا اس نے ہے۔ اگر اس کی گائیڈ لائن چھوڑ کر کے آپ نے کچھ اور فالو کیا تو پھر آپ کو یہ نظام کو آپ برباد کر دو گے، خراب کر دو گے، بگاڑ دو گے۔ اور یہی فساد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی گائیڈ لائن کی لوگ پرواہ نہیں کرتے، اس کے مطابق نہیں چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، اب تو خشکی میں بھی، سمندر میں بھی، ہر جگہ فساد ہی فساد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں، اس کی گائیڈ لائن نہیں چل رہی، اس کے مطابق لوگ نہیں چل رہے ہیں، اسے فالو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی کو توحید الوہیت کہا جاتا ہے۔ میں یہ سمجھانے کے لیے آپ کو مثالیں دیا ہوں، الفاظ ہم کچھ اور بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ توحید الوہیت یہ ہے۔ اب یہ
عام طریقے سے جو لفظ آپ سنتے رہتے ہیں علماء کی زبان سے، پھر اب لفظ بتاتا ہوں آپ کو کہ عبادت کی ساری قسمیں صرف اللہ کے لیے کی جائیں۔ عبادت کی قسمیں کیا ہوتی ہیں اس کا پھر ذکر ہوتا ہے کہ یہ تو ان سب کا خلاصہ یہی ہے میرے بھائیوں۔ کامن سینس کے طور پر اگر میں آپ کو بات پیش کروں تو یہی وہ مثالیں ہیں توحید الوہیت کے لیے اور توحید ربوبیت کے لیے۔ تو یہی چیز ہے، اسی کو ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے، اسی کا ہمیں خیال کرنا ہوتا ہے۔ تو اب یہ توحید الوہیت دیکھیے جو ہے اس آیت کے اندر کیسے ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے جو ہے ذکر کیا ہے۔ کہا لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونه لا يستجیبون لهم بشیء الا كباسط كفيه الى الماء۔ اسی کو پکارنا حق ہے، لہو دعوت الحق۔ اب دیکھیے آپ مصحف میں یہ توحید الوہیت ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ لہو دعوت الحق، اسی کو پکارو گے تو برحق ہے، دعا کر۔ تو آپ کیا پڑھتے ہیں پھر کتابوں میں، لوگ کیا بتاتے ہیں آپ کو کہ دعا یہ بھی عبادت ہے۔ ہاں، یہی کہہ رہا تھا میں آپ کو کہ دعا کیا ہے، یہ عبادت ہے، عبادت ہے۔ یعنی آپ جب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو گویا کہ آپ نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہمارے اوپر حکم اسی کا چل رہا ہے، اس لیے ہم اس سے ہی مانگ سکتے ہیں کیونکہ حکم اسی کا چلتا ہے۔ ہمیں اسی سے مانگنا ہے نا جس کا حکم چلتا ہے۔ اگر فیکٹری میں حکم باس کا چلتا ہے اور آپ اپنے کام کے لیے کسی اور کے پاس جائیں گے، اپنے باس کے پاس نہیں جائیں گے، یہ مثال ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی یہ مثالیں نہیں دی جاتی، سمجھنے کے لیے مثال ہے یہ۔ جیسے اسی آیت کے اندر ایک مثال آئی، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی ضرورت پوری ہو؟ جب آپ اپنی اصل جو ہے باس سے نہیں کہیں گے، کسی اور سے کہیں گے، تو آپ کی ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ بیٹے کو کچھ ضرورت ہے تو باپ سے نہ کہے گا، ماں سے نہ کہے گا۔ اگر باپ ہی اصل گھر کا ذمہ دار ہے تو ماں سے کہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، باپ سے نہ کہے گا۔ اور پھر کہیں ماں سے کہو گے، ماں جا کر کے پھر باپ سے کہے، وہ بڑا لمبا ہو جائے گا۔ کیا کرنا ہے؟ ڈائریکٹ باپ سے کہنا پڑتا ہے کہ میری یہ ضرورت ہے اور مجھے یہ چاہیے، کیونکہ اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ سب چیز کا خالق مالک، ہمیں ساری نعمتیں دینے والا، پوری کائنات کا نظام چلانے والا تنہا اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر آپ مانگو گے بھی تو اسی سے نہ مانگو گے، کسی اور سے تو نہیں مانگ سکتے۔ تو وہی توحید ربوبیت توحید الوہیت کے لیے دلیل بن گئی، پروف بن گئی۔ جو ہے اس پوری کائنات کا نظام چلانے والا، اب کہیں کشتی ڈوب رہی ہے مان لیجئے، کہیں کوئی بھی مصیبت ہے، پریشانی ہے، کسی کو بیماری ہے، اب وہ بیماری ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، اب اس کو جو ہے چاہیے کہ جو ہے اس کی یہ پریشان حال جو ہے وہ پریشانی دور ہو جائے، تو کس سے مانگے گا؟ یہ کون ہے جو اس کی پریشانی کو دور؟ کس کے ہاتھ میں پورا نظام؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ وہی توحید ربوبیت ہے، پورا نظام کائنات کا وہ چلا رہا ہے نا، تو اسی سے نہ کہیں گے کہ یہ پریشانی جو ہے مجھے ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ میری اس پریشانی کو دور فرما دے، اسی کو دعا کرنا کہتے ہیں۔ یہی نا عبادت ہے۔ دعا کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے، بلکہ کیا کہا جو ہے کہ اصل عبادت ہے یہ دعا، اللہ تعالیٰ کو پکارنا، یہ عبادت کا مغز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ نے گویا کہ یہ مان لیا کہ پوری کائنات کا نظام وہی چلا رہا ہے، تو میری اس پریشانی کو بھی وہی دور کرے گا۔ آپ کو رزق کی پریشانی، اولاد کی پریشانی ہے، مثال اور زیادہ واضح لے لوں آپ کے سامنے، کلیئر بہت زیادہ چیز ہو جائے گی۔
کسی کو اولاد نہیں ہے، بچہ نہیں ہے، تو اب بچہ نہیں ہے تو اولاد کی یہ نعمت کون دیتا ہے؟ یہ پیدا کرنے والا لوگوں کو کون ہے؟ خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ مانتے ہیں نا پہلے سے کہ خالق وہی ہے، جو ہے پیدا کرنے والا وہی ہے، تو مشرکین مکہ مانتے تھے، یہ توحید ربوبیت تھی، وہ مانتے تھے اس چیز کو۔ تو اسی کو دلیل بنایا کہ جب خالق وہی ہے، آپ مانتے ہو کہ پیدا کرنے والا وہ ہے، تو اس کے حکم کے بغیر تو آپ کا بچہ پیدا نہیں ہو سکتا نا۔ اس لیے اس سے مانگو، وہ حکم دے دے گا تو بچہ آپ کے ہو جائے گا۔ وہ خالق وہی ہے نا، تو جب آپ مانتے ہو کہ خالق وہی ہے تو بچہ بھی اسی سے نہ مانگو گے، کسی اور سے مانگو، کیونکہ پیدا کرنے والا وہی ہے نا۔ آپ کو کسی فیکٹری کا کوئی مال چاہیے، جہاں فیکٹری میں وہ مال تیار ہوتا ہے، تو آپ اپنی ڈیمانڈ جو ہے فیکٹری کے جو ہے سامنے رکھو گے نا، کہ کسی اور کے سامنے لے آ کر کے رکھو گے؟ سڑک پر ایسے ہی چلاؤ گے کہ بھائی مجھے یہ مال دے دو تو مال دے دے گا آپ کو؟ فیکٹری کے پاس جانا پڑے گا آپ کو۔ جو مینوفیکچر کرتا ہے اس سے نہ آپ کو کہنا پڑے گا، اپنی ڈیمانڈ رکھنا پڑے گا کہ مجھے اتنے مال کی ضرورت ہے، پھر وہ اس کی مرضی ہے، چاہے تو آپ کی ڈیمانڈ پوری کرے چاہے نہ کرے۔ یہ مثالیں سمجھانے کے لیے دیتا رہتا ہوں، بار بار یہ بات کہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی جب تنہا خالق وہی ہے، آپ اس بات کو مان رہے ہو کہ خالق وہی ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ خالق تنہا وہی ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، تو آپ کی اولاد نہیں ہے، تو اولاد کو پیدا کرنے کے لیے آپ کس سے دعا کرو گے، کس سے مانگو گے؟ اسی رب سے نہ مانگو گے؟ یہ توحید الوہیت ہو جاتی ہے، پھر یہی دعا کرنا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پیش کیا کہ اسی کو پکارنا حق ہے، کیونکہ اصل مالک وہی ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق۔ کسی کو رزق کی پریشانی ہے، کہیں بھی بزنس نہیں چل رہا ہے، یا یہ کہ نوکری جو ہے، جاب جو ہے چھوٹ گئی، جاب نہیں مل رہا ہے، یا اور اچھے جاب کی تلاش جو بھی ہے، تو کس سے مانگو گے آپ؟ یہ دعا کس سے کرو گے؟ اسی سے نا جو رازق ہے، جو رزق دینے والا ہے، اس سے نہ مانگو گے، کسی اور سے تو نہیں مانگو گے۔ تو آپ کو مانگنا کس سے ہے؟ اسی رازق سے ہے، تو دعا اسی سے کرو گے تو یہی دعا نہ حق ہوگی، یہی پکارنا نہ حق ہوگا، یہی نہ صحیح ہوگا۔ کسی اور کو پکارو گے، جس کے ہاتھ میں رزق نہیں ہے، اس کو پکارو گے تو کیا تمہارا پکارنا صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یہی پروف ہے میرے بھائی، پہلے توحید ربوبیت کا ذکر کر کے توحید الوہیت کہ لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا حق ہے، یعنی صرف دعا اسی سے کرنی ہے، اور یہ دعا کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ اسی کو توحید عبادہ، توحید الوہیت مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہی توحید قصد ہے، توحید ارادہ ہے۔ یہ جو ہے کہ آدمی بندہ جو ہے اپنے رب کا قصد کرتا ہے، اس سے مانگتا ہے، اس سے دعائیں کرتا ہے، اس کے حکم کے مطابق چلتا ہے، اس کے لیے ساری عبادات انجام دیتا ہے، تو یہی کیا ہے؟ اس کو پکارنا، اسی کو پکارنا حق ہے۔ اب عربی زبان کے لحاظ سے اس جملے پر غور کرتے ہیں، اس سینٹنس پر، لہو دعوت الحق، غور کیجئے گا، لہو دعوت الحق عربی زبان کے لحاظ سے یہ مبتدا خبر کا جملہ ہے، اس کو جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ لیکن یہ جو پہلے لہو کہہ دیا گیا، یہ اصل خبر ہے، اور دعوت الحق یہ مبتدا ہے۔ مبتدا کو بعد میں ذکر کیا گیا، خبر کو پہلے ذکر کیا گیا، جبکہ عربک سینٹنس کا اسٹرکچر جو ہوتا ہے اس میں مبتدا کو پہلے بیان کیا جاتا ہے اور خبر کو بعد میں بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ویسا نہیں ہے، یہاں کیا کیا گیا؟ اسٹرکچر کو ہی بدل دیا گیا، خبر کو پہلے لایا گیا، مبتدا کو بعد میں لایا گیا۔ کس لیے؟ اس کے اندر کیا فائدہ ہوتا ہے بلاغت کے، عربی بلاغت کے لحاظ سے؟ یہ فائدہ کیا ہے اس میں؟ یہ حصر کا معنی، عربی میں کہتے ہیں اس کو کہ یہ حصر کا فائدہ۔ حصر کا فائدہ کا کیا مطلب ہوا؟ کہ اس کا معنی یہ ہوگا اب
کہ اسی کو پکارنا حق ہے۔ اب اردو میں یہ نہیں کہو گے کہ اس کو پکارنا حق ہے، نہیں، ایک ہوتا ہے اس کو پکارنا حق ہے اور ایک ہے اسی کو پکارنا حق ہے، اسی سے دعا کرنا حق ہے۔ اگر کسی اور سے کر لیا تو وہ دعا باطل، وہ عبادت باطل، اور وہ پکارنا باطل، وہ سب غلط ہو جائے گا۔ جیسے آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں پڑھتے ہیں نا کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، ویسے یہ بھی معنی ہوتا ہے کہ اسی کا پکارنا حق ہے، یعنی اسی کو آپ پکاریں، اس سے دعا کریں تو یہ حق ہے، کسی اور کو پکار لیں اللہ کے علاوہ تو یہ باطل ہے۔ یہ معنی ہوا لہو دعوت الحق، تو تنہا عبادت کس کی ہونی ہے؟ اسی کی ہونی ہے، اور دعا کس سے کرنی ہے؟ اسی سے کرنی ہے۔ اس کے بعد اب جو لوگ اس کو نہیں مانتے، ایسا نہیں کرتے، ایسا دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، بلکہ دنیا کی آبادی میں بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو اللہ کو نہیں پکارتے، دوسروں کو پکارتے، جو اللہ کو نہیں پکارتے مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں، بلکہ ہر وقت نعمتوں کے لیے، رزق کے لیے، مختلف جو ہے اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، جو اللہ کو نہیں پکارتے کسی اور کو پکارتے ہیں، جن کی بڑی تعداد ہے، جن کو مشرک کہا جاتا ہے اسلام کی اصطلاح میں، کتاب و سنت کی اصطلاح میں، کہ گویا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک مان لیا۔ تو ایسے لوگوں کی مثال کیا ہے؟ اب اس کا ذکر ہے والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں، کسی اور کو پکارتے ہیں اپنی مصیبت کے لیے، اپنی پریشانیوں کے وقت میں کسی اور سے مدد چاہتے ہیں، کسی اور کو جو ہے سے دعا کرتے ہیں، کسی اور کو پکارتے ہیں، تو کیا کہا اللہ تعالیٰ؟ لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کی کسی بھی چیز کا جواب نہیں دیتے، ان کی پکار وہ نہیں سنتے، اور ان کی پکار سن کر کے ان کی مصیبت کو دور کرنے کا انہیں کوئی اختیار، کوئی حق، کوئی قدرت، کوئی طاقت ان کے پاس نہیں۔ دلیل، اور ساتھ میں اس دلیل کے ساتھ وضاحت بھی کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تنہا کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے، کیونکہ وہی رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق، وہی مصیبتیں دور کرنے والا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم کے مطابق چلتا ہے، بیماری دیتا ہے تو وہی دیتا ہے، بیماری کے بعد شفا دینے کا حق بھی صرف اس کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ تو پکارو گے کس کو؟ اسی کو نہ پکارو گے، اسی کا نہ پکارنا حق ہے۔ اب جو لوگ اس کو چھوڑ کر کے کسی اور کو پکارتے ہیں پریشانیوں کے وقت میں، مصیبتوں کے وقت میں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پریشانیوں کو یہ لوگ دور کر دیں گے، تو ان کے بارے میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے ان کو پکارتے ہیں جو ان کی پکار سنتے نہیں، جو ان کی اس مصیبت کو دور نہیں کر سکتے، ان کی پکار سن کر کے ان کی جو دعا ہے، ان کی اس دعا کو وہ مکمل نہیں کر سکتے، ان کی جو ہے ان کی جو دعا کے لحاظ سے ان کی دعا میں جو وہ طلب کرتے ہیں وہ ان کو دے نہیں سکتے، کیونکہ وہ مالک نہیں ہے، وہ رازق نہیں۔ ابھی میں نے مثال دیا تھا کہ آپ کو کوئی پروڈکٹ چاہیے کسی کمپنی کا، تو اسی کمپنی سے نہ آپ فون سے بات کریں گے کہ کسی اور سے کہیں، یا روڈ پر جا کر کے آپ چلائیں گے کہ بھائی مجھے دے دو، یہ مجھے فلاں کمپیوٹر چاہیے، مجھے فلاں واشنگ مشین چاہیے، بھیج دو، تو روڈ بھیج دے گا آپ کو۔ روڈ کے پاس وہ ہے ہی نہیں تو کیسے بھیج دے گا؟ میرے پاس آ کر کے بولو کہ جو ہے آپ مجھے یہ دے دو، میرے پاس تو ہے ہی نہیں، میں کیسے دے دوں گا آپ؟
मैं कैसे दे सकता हूँ आपको? जो चीज मेरे पास नहीं है मैं कैसे दूंगा आप? तो ये बहुत कॉमन सेंस है। अल्लाह ताला ने वही पेश किया यहाँ पर कि जिसको ये लोग पुकारते हैं, जिनको पुकारते हैं अल्लाह को छोड़ करके, ये तो इनकी पुकार का जवाब दे ही नहीं सकते ना। उनके पास तो कुदरत नहीं है, वो ताकत नहीं है, और न ही वो कायनात के बनाने वाले हैं, न ही इस कायनात में उनका निज़ाम चलता है, बल्कि तनहा निज़ाम पूरी कायनात में अल्लाह ताला का चल रहा है। तो फिर तो उसी को ना पुकारना पड़ेगा। अब आपके घर में अब इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, उसके लिए जो है गवर्नमेंट जो है सप्लाई करती है, कुछ लोगों को मुतय्यन कर दिया है। अब आपको कुछ भी ये है तो आप उन्हीं को ना बुलाएंगे जिनका इससे ताल्लुक है, या आप किसी से भी कह देंगे तो आपका काम हो जाएगा? नहीं होगा ना। आपको उन्हीं को बुलाना पड़ेगा जिनके हाथ में वो सारी चीजें होती हैं। अल्लाह ताला ने वही बात कही है कि पूरी कायनात जो है अल्लाह ताला के हाथ में उसका निज़ाम है। तो आपको पुकारना उसी को है, दुआ उसी से करना है। वही आपकी पुकार सुन करके आपकी बिगड़ी बना सकता है। किसी और के हाथ में ये चीज अल्लाह ताला ने दी ही नहीं है। अब उसके बाद, अब ये कॉमन सेंस किसी को भी समझ जाना चाहिए। अब जो लोग पुकारते हैं अल्लाह के अलावा किसी और, दुआएं करते हैं उनसे, तो अल्लाह ताला ने वो उनका ये पुकारना गलत है। कॉमन सेंस रखने वाला कोई भी शख्स इसको इसका खंडन करेगा, इसको जो है नहीं मानेगा। उसको एक मिसाल दे करके समझाया अल्लाह ताला ने। देखो इस आयत के अंदर कहा इल्ला कबासित कफ़ैहि इलल मा। कुरान में अल्लाह ताला ने वही मिसालें दी हैं जो उनको समझ में आ सकती थी। तो क्या कहा कि इनकी मिसाल ऐसे है कि जैसे कोई शख्स अपने हाथों को, दोनों हाथों को पानी की तरफ लेकर के जाए और अपने दोनों हाथों को खुला छोड़ दे। ऐसा आप देख लीजिए पानी। अब ये पानी, ऊपर से पानी कोई गिराए, और ये पहले पानी पीने का एक तरीका ये भी होता था कि ऐसे हाथ करके ऐसे पानी पी लिया, कि इसको चुल्लू में पानी लेना कहते हैं, और चुल्लू में पानी लेकर के पानी पी लिया। लेकिन जिस आदमी ने, तो ये लोग, वो लोग इस तरह से पानी पीते थे, तो इसीलिए उनके लिए ये मिसाल जिक्र की अल्लाह ताला ने कि अब किसी ने पानी अपने हाथ को ऐसे बंद नहीं किया है कि पानी यहाँ ठहरे तो पानी जो है उसके मुंह तक पहुंचेगा और पानी वो पी सकता है। उसको खोल के ऐसे छोड़ दिया। आप पानी गिराते रहो, यहाँ पानी का एक कतरा भी ठहरने वाला नहीं है, और पानी आपके मुंह तक नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि आपने पानी वहां पर इकट्ठा ही नहीं हुआ, हाथ तो खुला हुआ है। तो जिस तरह से पानी जब यहाँ नहीं है, पानी वहां जो है ठहरा नहीं, तो पानी आपके मुंह तक नहीं पहुंच पाएगा जब तक पानी वहां ठहरेगा नहीं। वैसे ही जब आप पुकारते हो अपने रब को, तो जब तक आपकी पुकार उस जात से ना हो, आपकी दुआ उस जात से ना हो जो जात पूरी कायनात की मालिक है और जिसके हाथ में सब कुछ है, तो वही ना आपको दे पाएगा। जिस हाथ में पानी नहीं, वो पानी मुंह तक नहीं पहुंच सकता। वैसे ही जिनको पुकारते हैं ये लोग, चाहे जो भी हो, जिनको पुकारते हैं ये लोग, उनके हाथ में वो चीजें नहीं है, तो इन तक वो चीजें कैसे पहुंच सकती हैं? क्योंकि उनके हाथ में है ही नहीं। ये सारी चीजें तो अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम चल रहा है, वो पूरी कायनात का मालिक है। तो फिर उसको पुकारोगे तो वो ना तुम्हें देगा। जिसके हाथ में है ही नहीं, वो कैसे आपको दे देगा? जिसके हाथ में पानी है ही नहीं, तो पानी आपके मुंह तक कैसे पहुंच पाएगा? ये मिसाल दिया कि इनकी मिसाल ऐसे है जैसे किसी शख्स ने अपने दोनों हाथ खोले हुए पानी की तरफ उसने फैलाया,
ताकि ये पानी उसके मुंह तक पहुंचे। वमा हुआ बेबालिग़िही, लेकिन ये पानी कभी उसके मुंह तक पहुंचने वाला नहीं है, क्योंकि वहां तो पानी है ही नहीं ना। पानी जो भी डालती जाओगे, वो पहाड़ फैला हुआ है, खुला हुआ है, तो सारा पानी तो नीचे आ जाएगा। जब वहां पानी ठहरेगा ही नहीं, तो पानी आपके मुंह तक पहुंचेगा कैसे? यही मामला कि आपकी पुकार जब वो सुनते नहीं है, उनके हाथ में वो चीज है ही नहीं, तो फिर आपका उनको पुकारना बेकार है, बेसूद है। कॉमन सेंस यूज करो, बेकार है। जैसे आप उसको पुकारो जो आपकी पुकार को सुनता है, जिसके हाथ में सब कुछ है, और वो पुकार को सुन करके आपकी बिगड़ी बना सकता है, क्योंकि उसी के हाथ में सब कुछ है। ये मेरे भाइयों, वमा हुआ बिबालिग़िही वमा दुआउल काफिरीना इल्ला फी दलाल। और काफिरों की दुआ, काफिरों की दुआ, वो जिनको भी पुकारते हैं, ये मुशरिकीन मुराद है, ये सब की सब गुमराही में है, रास्ते से भटके हुए लोग हैं। ये उनका पुकारना बेफायदा है, उनको इसका कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। जैसे पानी मुंह तक नहीं पहुंचता, जब पानी हाथ खुले हुए हाथ में डाला जाए और हाथ पानी नीचे गिर जाएगा, पानी मुंह तक नहीं पहुंचेगा। वैसे ही उनका ये पुकारना, उनका ये दुआएं करना ऐसे लोगों से है जो उसके मालिक नहीं है, तो न उनकी वो पुकार सुन सकते हैं और न उनकी बिगड़ी बना सकते हैं। उनका पुकारना सब की सब रास्ते से भटकना है, सही रास्ते को छोड़ना है, गुमराही में पड़ना है। अगर सही रास्ते पर चल करके, सही गाइडलाइन को फॉलो करके जो कायनात का निज़ाम चलाता है, उससे मांगा जाए, उससे दुआएं की जाए, तो वही जो है दुआओं को सुन करके वो हुक्म देगा, तो उसके हुक्म के मुताबिक दुनिया की ये सारी चीज़ें अंजाम पाती हैं, और उसी के हुक्म से वो अंजाम पाएंगे। वो हुक्म दे देगा तो बच्चा भी हो जाएगा, वो हुक्म दे देगा तो रिस्क के दरवाजे भी खुल जाएंगे, वो रिस्क देगा तो जॉब भी लग जाएगी, वो हुक्म देगा तो रिश्ते भी हो जाएंगे। खामखा लोग इन चीज़ों के लिए बहुत परेशान हो करके उल्टी सीधी हरकतें कर देते हैं। कभी भी ये सोच करके कि हम कुरान की कोई आयत खोल करके या किसी आयत का विर्द कर लेंगे तो रिश्ता आ जाएगा, नौकरी हाथ लग जाएगी। बहुत से लोग इस तरह की बातें करते रहते हैं, होती रहती हैं। मेरे भाइयों, ये सब ढकोसले हैं। नहीं, जो सही तरीका है, अपने रब को पुकारो ना, जब मानते हो कि वही तन्हा खालिक है, वही मालिक है, वही राजिक है, और पूरी कायनात का निज़ाम वही चला रहा है, तो फिर वही है आपकी बात सुन करके, आपकी दुआएं कबूल करके आपकी ख्वाहिशात पूरी कर देगा, और आप जो तलब करते हो वो आपको देगा, क्योंकि उसी के हाथ में सब कुछ है। वही चाहेगा तो देगा, और वो नहीं चाहेगा तो आप लाख कोशिश कर लो, वो चीज़ आपको मिलने वाली नहीं है। तो ये है ये पूरी आयत मेरे भाइयों। तो ये तौहीद उलूहियत का बयान। अब तक जो आयतें थी उसमें तौहीद रुबूबियत का जिक्र था, और वो दलील थी किसके लिए? तौहीद उलूहियत के लिए, कि जो असल मकसद है, जिसके लिए इंसानों को पैदा किया गया है, कि वो सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें, तो उसी के हुक्म के मुताबिक चले, तो तन्हा उसका जो है, उसका हुक्म जो है माने, किसी और का हुक्म नहीं। तो इसी को तौहीद उलूहियत कहा जाता है। ये चंद बातें थी मेरे भाइयों, और इसी पर जो है आज का ये दर्स हम खत्म करते हैं। अच्छी तरह से चीज़ को समझ लीजिएगा। कभी कभी लोग अच्छी तरह समझते नहीं है, तो कुछ और फिर जो है उनको परेशानियां होती है। याद रख लीजिएगा कि तन्हा इबादत अल्लाह की होनी है, वो तन्हा माबूद है, यही असल है। इसी को तौहीद इबादत भी कहते हैं, तौहीद उलूहियत भी कहते हैं।
اور توحید ربوبیت کا ذکر اسی معنی کر کے آتا ہے کہ جب آپ اسے مانتے ہو تو پھر اسی کو تنہا معبود بھی مانو اور تنہا اسی کی عبادت کرو، اسی کو پکارو۔ یہ چند باتیں تھیں، آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔